السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو، محترم ساتھیوں کو خوش آمدید۔ ہمارے قرآن کے سیشن میں آج ہم اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے یاد دہانی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ راستہ اور اس پہ چلنے کی توفیق چاہتے ہیں جس پہ چلنے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اور ان غلطیوں پہ متنبہ رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہم اللہ کے غضب کے حقدار نہ ہو جائیں، ہم خدا نخواستہ بھٹک نہ جائیں، سنی سنائی باتوں کے پیچھے جائیں، اور جو اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے محفوظ ترین دین چھوڑا ہے، ہمارے علم جس کا قرآن میں محفوظ اور عمل جس کا سنت میں جاری و ساری، وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الانعام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، کہ مجھے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں خبردار کروں، قرآن کے ذریعے، اور ان کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ تو یہ ہے اس قرآن کا درجہ، یہ ہے اس کتاب کا ہمارے ہاتھوں میں ہونے کا سبب، یہ ہے اس کے ہمارے گھروں میں ہونے کا سبب۔ اللہ کرے ہمارے اسی سبب سے ہمارے دلوں میں بس جائے کہ ہم اس سے یاد دہانی حاصل کریں، کیونکہ یہ محفوظ اللہ تعالیٰ نے چھوڑی اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام کے طور پہ کہ وہ سنا گئے اپنے سامعین کو جو ان کے سامنے تھے صحابہ کرام، ان کے ذریعے دنیا میں پھیل گئی یہ کتاب، یہ علم، اس کا عمل جاری ہو گیا، تاکہ جہاں جہاں پہنچے اس دین کا علم وہ اس قرآن کے ذریعے پہنچے۔ اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہم یہ اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں، جو یہاں پر آتا ہے دراصل اپنا حصہ ڈال رہا ہے کہ ہم یہاں آ کے بیٹھیں، اس کتاب کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر ہی سورہ قاف کی آخری آیت فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کہ اس قرآن کے ذریعے آپ یاد دہانی کرائیں لوگوں کو، تاکہ جو اللہ کا ادراک رکھتا ہوگا، اللہ کی خشیت رکھتا ہوگا، اللہ سے ڈر رکھتا ہوگا، وہ اس قرآن کے ذریعے سیکھے گا۔ تو یہی استعمال ہونا چاہیے لوگوں کو دین صحیح معنوں میں سے روشناس کرانے کے لیے، وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، وہ ہمارے بچے ہوں یا وہ بچے ہوں جنہوں نے ابھی تک اللہ کو پہچانا نہیں، قرآن کے ذریعے ہی ان کو بتانا ہے کہ اللہ کا صحیح تعارف کیا ہے، اس دین کا صحیح تعارف کیا ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ اسی کا نام یاد دہانی ہے کہ قیامت آ کے رہنی ہے، اس دن اعمال کے بدلے ہی دیے جائیں گے۔ اس دن اعمال کے علاوہ، ایمان کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری، کوئی نسب، کوئی حسب بالکل کام نہیں آ سکے گا۔ اسی لیے ہم اس قرآن کو سیکھتے ہیں۔ جو ہمارے صاحب علم لوگ ہیں انہوں نے زندگی لگا کر اپنا حصہ اس میں ڈالا ہے، ہمارے لیے ترجمے انہوں نے کیے، ہمارے لیے تفاسیر انہوں نے کی ہیں۔ ذمہ داری یاد رکھیں ہمیں خود اٹھانی پڑے گی، ہر کسی کو انفرادی طور پہ اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، اور دیکھا جائے گا کہ اپنا تزکیہ وہ اس دنیا میں کر آیا یا نہیں، ورنہ پھر اللہ وہاں پر ان کو پاک صاف کرے گا اپنے قانون کے مطابق۔ کچھ باتوں کو اس نے بتا دیا واضح طور پہ کہ ان کی صفائی نہیں ہو سکے گی، ان کا تزکیہ وہاں پر بھی نہیں ہو سکے گا اگر دنیا میں اس کی معافی نہ مانگی گئی، ان برائیوں کو دھو کر الگ نہ کیا گیا۔ مثال کے طور پہ شرک وہ غلاظت ہے جو کہ اگر اس دنیا میں جس کی معافی نہ کی گئی تو پھر اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ آخرت میں بھی اس غلاظت کو نہیں دھویا جا سکے گا، اس کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ اللہ کرم اس بات کو سمجھیں، اسی لیے ہم حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے یہ کوشش ہے ہم سب طالب علموں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ قرآن ہمارا استاد ہے، اللہ کے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیا ہوا معجزہ جو رہتی دنیا تک جگمگا رہا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کر ہم اس سے وابستہ ہو۔ پچھلی نشست میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا مانگی تھی آیت نمبر 129 سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے امام الناس کا جب درجہ دیا ہے تو ضرور اب ان میں سے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسا رسول ضرور بھیج دیجئے گا کہ جو آپ کی آیات ان کو سنائے، ان آیات کے ذریعے قانون اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے۔ یہی دین کا مقصد ہے، تزکیہ حاصل کرنا، اور آپ بہت قدرت والے ہیں، آپ بہت حکمت والے ہیں۔ اس دعا کا جو مصداق اللہ نے دکھایا سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151 میں بتایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ دیکھو آ گیا ہماری نعمت کے طور پہ، اور نعمت بھی کون سی؟ جو آخری دنیا تک یہ نعمت چلنی ہے کہ ہمارا آخری رسول آ گیا، تم میں سے ہی آیا ہے، ہماری آیات تمہیں سنا رہا ہے۔ یہی دعا مانگی تھی تمہارے باپ ابراہیم نے، ان آیت کے ذریعے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دے رہا ہے تاکہ تمہارا تزکیہ ہو سکے۔ یہی پری ریکوزٹ ہے جنت میں جانے کا۔
تو اس کا مصداق بھی ہم نے سن لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نسخہ تجویز کر دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ دنیا میں تو مصیبتیں آ سکتی ہیں، چھوٹی موٹی سے لے کر بڑی تک، جان جانے تک کی مصیبت. تمہیں اپنی جو اللہ سے مدد حاصل کرنی ہے وہ صلاۃ اور صبر کے ذریعے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر پہ قائم رہتے ہیں. یہ پچھلی نشست کا خلاصہ تھا. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 161 سے پڑھنا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے 159 اور 60 میں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، جو کوئی بھی چھپاتا ہے اس کو جو اللہ نے بالکل روشنی کی طرح دیا ہے. پچھلے اہل کتاب کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ہدایت کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کھول کے بیان کیا ہے کتاب کے اندر کیا ہے ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری اللہ نے مقدر کر دی ہے. ان کا لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں سے ان پہ لعنت کروائی ہے. کون ہے وہ؟ آگے آ جائے گا. خود بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ میری رحمت سے دوری، اور وہ اپنے نبیوں کے ذریعے اور ایمان والوں کے ذریعے دعائیں کرواتا ہے کہ کہو ان کے لیے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ دور رہیں. الا الذین تابوا، سوائے ان کے جو معافی مانگے، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لیں، وبینوا فاولئک اتوب علیہم، اور کھول کے بیان کر دیں جو کچھ حق اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی ہے. کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ کہہ رہا ہے میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، میں تو ہی رحمت کرنے والا. تو اللہ کا صاف اعلان ہے. ہر گناہ کی توبہ موجود ہے اس زندگی میں. اگر زندگی گزر گئی، آگے آئے گا، توبہ نہیں کی تو اللہ کا جو بھی اللہ کی مہربانی ہے وہ معاف کر سکتا ہے. اس میں بھی اس اعلان کیا میں شرک کی معافی نہیں کروں گا اگر تم زندگی میں مانگ کرنا آئے ہو. یہ غلاظت وہاں بھی نہیں دھوئی جائے گی. تزکیہ تو ہونا ہے. جو زندگی میں تزکیہ کر کے جائے گا کیا کہنے، کیا اس کے نصیب، ورنہ اللہ تعالیٰ وہاں تزکیہ فرمائیں گے. جنت تو ان کے لیے ہی ہے جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا. لیکن شرک اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا گناہ اس کی کوئی آپ کو جس کا تزکیہ وہاں بھی اللہ نصیب نہیں کرے گا. یہ غلاظت دور نہیں کی جائے گی. آیت نمبر 161 سے شروع کر رہے ہیں. ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کرتے ہیں، وماتوا، اور وہ مر جائیں اسی طرح، وہم کفار، جبکہ وہ کفر میں ہی ہوں، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہی کے لیے ہے اللہ کی لعنت، یعنی کہ رحمت سے دوری، اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی بھی. یہ سب لوگ تو وہی ہے ظاہر ہے جو اللہ کی رحمت پہ یقین کرتے ہیں، اس کے اصول کے لیے کوشاں ہیں. کفر کرنے والوں کے لیے تعالیٰ ان سب سے اعلان کروایا ہے کہ یہ کہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان سب پر. کون؟ جو کفر میں زندہ رہے، کفر میں مر گئے اور انہوں نے اس سے توبہ نہیں کی. خالدین فیہا، یہ ہا کس کے لیے ہے؟ اس جہنم کے لیے جہاں پر وہ جا پڑیں گے. خالدین فیہا لا یخف، خف تخفیف کرنا اردو کا بھی لفظ ہے. لا یخف، لا کا مطلب نہیں، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، نہ ہی ان میں سے عذاب کم کیا جائے گا، نہ ہی کوئی مہلت کسی قسم کی مزید دی جائے گی ان کو. یہ عذاب سے ہٹنے کی جگہ ہے یہ دنیا، مہلت حاصل کرنے کی جگہ ہے ہماری آخری سانس تک. یہاں نہیں کر سکے، وہاں جا کے مہلت کا کوئی اب چانس ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ وہاں مہلت ملے گی کسی کو. یہ زندگی میں سمجھنا ہے، ہدایت سے وابستہ ہونا ہے، اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے. اب یہ پورا کر کے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اب ہم سے براہ راست، ہم سے مراد رہتی دنیا تک کے ایمان والے سے مخاطب ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے اللہ کچھ کرنے کے لیے ہمیں کہے کس چیز سے شروع کر رہا ہے. ہمیشہ قرآن کا اسلوب رہے گا پرزسٹنٹ پورے قرآن میں. جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت جاری کیا کرے گا ہمیشہ توحید دوبارہ دہرایا کرے گا کہ پہلے جان تو لو کہ ہدایت جاری کون کر رہا ہے، پہلے جان تو لو کہ تمہیں کیوں اس کی پیروی بھی کرنی ہے. اس لیے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اللہ، تمہارا الہ وہ جس کی پرستش کی جاتی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ، تمہارا اللہ، الہ واحد، ایک اللہ ہے، ایک اللہ، لا الہ الا ہو، اور کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ الہ. هو الرحمن الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا ہے. کتنا رحم کرنے والا؟ جس کی رحمت کبھی ختم ہی نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ رحیم بھی ہے. اس نے ہم نے پہلی نشست میں بات کی تھی، اپنی رحمت کو ڈسکرائب کیا قرآن میں تاکہ ہماری خواہشات پہ نہ چھوڑے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا اناؤنس کر دیا، جو دل چاہے کرو. اس نے کہا میری رحمت کا مطلب یہ ہے میں قیامت کو برپا کر کے تمہارے اعمال کا تمہیں جواب دے دوں گا. یہ اس نے اپنی رحمت کو ڈسکرائب کر کے ہمیں بتا رکھا ہے سورہ الانعام میں 2 جگہ، سورہ زمر میں بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ. میں نے پہلی نشست میں حاضر بھی کیا تھا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، میری رحمت کا مطلب ہے کہ میں بے شک تمہیں لازمی قیامت میں جمع کر کے رہوں گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس دن خسارہ وہ اٹھائیں گے
جو ایمان نہیں رکھتے ہوں گے. یہ اس نے رحمت کو ڈسکرائب کر کے بتایا آپ نے. یہ اس کی رحمت ہے جو اس دنیا میں ختم ہی کبھی نہیں ہوگی. رحمان یعنی اس کا جوش، رحمت کا جوش، رحمت کا بہتا ہوا دریا، لیکن اس میں کمی نہ آئے، وہ رحیم ہے. کتنی کمی نہ آئے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری، جو ہماری موت کے بعد بھی جاری. اس رحمت کو کہتے ہیں وہ رحیم ذات ہے. وہ ایسا ہی رحمان ہے جس کی رحمت ایسی ہے کہ جب قیامت میں ظالم کو پکڑے گا تو ظلم کرنے والا پکار اٹھے گا. دنیا میں تماشا نہیں تھا، واقعتاً رحمان دیکھ رہا تھا، اس نے رحمت کا ظہور کر کے دکھا دیا قیامت میں. یہ ہے رحمت کا مطلب جو اللہ نے خود بتایا ہمیں. تو جان رکھو جو کچھ بتانے والا ہے اللہ، تمہید اس نے باندھ دی ہے. قرآن اسی اسلوب میں بات کرتا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. کوئی نہیں ہے اس الہ کے علاوہ تمہارا معبود، وہ بہت ہی رحمان ہے، اس کی رحمت دائمی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتی. لہذا جانو کیا بڑائی ہے اس کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ سماوات، یہ ارض، یہ جو بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے رات کے آنے میں، صبح کے آنے میں، اور یہ جو تمہیں کشتیاں پانی میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے اندر سارا نفع لے کر انسانوں کے لیے. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جس کے ذریعے مردہ زمین میں سے زندگی نکالتا ہے وہ. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور دیکھو کیسے اس نے پھیلا دیے طرح کے جاندار. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، کیسے اس نے ہواؤں کو اپنے تصریف میں لے رکھا ہے، جہاں چاہتا ہے ان کو چلاتا ہے. کیسے اس نے ان بادلوں کو مسخر کر رکھا ہے بین السماء والارض، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. لآیات لقوم یعقلون، عقل کرنے والوں کے لیے کیا 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 نشانیاں ہیں اس میں. یہ صرف اعلان تھوڑی، جذباتی اعلان کہ وہ اللہ ہے، وہ تنہا ہے. ذرا سا تدبر کر کے دیکھ لیجئے. یا تو ہم کہیں کہ آسمان نہیں ہے، یا تو ہم کہیں زمین نہیں ہے، یا تو ہم کہیں رات اور دن آتے جاتے نہیں ہے، یا تو ہم کہیں پانیوں میں کشتیاں نہیں چل رہی، یا تو ہم کہیں کہ پانی نہ برستا ہے، نہ زمین سے نباتات اگتے ہیں، یا تو ہم کہیں کہ جانور جو بکھرے پڑے ہیں نہ ان کو کچھ کھانے کو مل رہا ہے، نہ وہ ہمیں کھانے کو مل رہے ہیں، اور بادل موجود ہی نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو جان لیں، ذرا سا غور کر لیں، اس میں کوئی چیز بھی بظاہر ملتی جلتی نہیں ہے. صرف عام طالب علم ہمارا 9ویں 10ویں جماعت کا جانتا ہے کہ رات اور آنے کا اگر مطالعہ کر کے دیکھ لے تو پتہ چلے گا کس شان سے، کس قدرت سے نظام چلایا جا رہا ہے. صرف زمین اور رات کا آنا جانا. ابھی رات ہے، لگتا ہے کہ کبھی اجالا ہوگا نہیں، پھر صبح کی کرن جب پھوٹتی ہے تو پھوٹتی کیسے آخر؟ یہ سورج اور چاند ایک دوسرے کے تعاقب میں اتنی ایک خاص طور پہ ایک خاص قانون کے لگے ہوئے کیسے ہیں؟ بظاہر تو بڑا تضاد ہے ان میں، بظاہر تو آسمان اور زمین بہت تضاد ہے، لیکن یہ عقل پکار کے کہتی ہے ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. یہ نہ صرف ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ اتنے تضاد ہونے کے باوجود یہ ہارمونائزڈ ہے. یہ مل کر کام کرتے ہیں. ان کا مل کر کام کرنے والا بتا رہا ہے کہ بنایا بھی کسی ایک نے اور چلا بھی کوئی ایک رہا ہے. نبی تو صرف اس شعور کو موقت کرنے آتے ہیں، تصدیق کرنے آتے ہیں تمہاری عقل ٹھیک پکار رہی ہے، وہی اللہ ہے اور وہ تنہا ہے. آگے اس کی تفصیل بتانے آتے ہیں ہم. یہ تو عقل پکار کے کہتی ہے، اسی لیے اللہ نے عقل کو دعوت دی ہے اپنی عقل استعمال کر کے دیکھ لو کہ کیا تم نے بنایا ہے. اور اگر بنایا ہے تو کیا اگر الگ الگ الہ ہوتے، آسمان کا الگ اور زمین کا الگ، رات کا الگ اور سورج کا الگ، سورج کی پوجا کرتے رہے لوگ کہ چاند کا خدا الگ ہوتا اور سورج کا الگ، زمین کا الگ ہوتا اور پانی کا الگ، تو پھر یہ باہم ہم آنگر کوئی کبھی کام کرتے؟ کبھی ان میں اتنی سنکرونائزیشن ہوتی؟ کبھی اتنی ہارمونی ان کے اندر پائی جاتی؟ یہ ان کا ایک ساتھ کام کرنا، ان کا ایک نظام میں ایک ساتھ عمل درآمد کرنا گواہی دے کر کھڑا ہوا عقل والے کے لیے کہ بنانے والا کوئی ہے، اور جو کوئی ہے وہ ایک ہے. ایک نہ ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا. یہ ہمارے ایمان کو دعوت دے کے، توحید کے بارے میں ہمیں متنبہ کر کے، ہمیں جھنجھوڑ کر اب اللہ تعالیٰ بات کرنا شروع کریں گے. اب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں. کیسے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جبکہ ان کا شعور پکار اٹھا، ان کے شعور اور عقل نے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، وہی تنہا مالک ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی تنہا ہی سب کچھ چلا رہا ہے جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نظام دنیا اور کائنات کا. یہ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کی محبت، ان کا جھکاؤ، ان کا میلان پوری شدت کے ساتھ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے.
کیا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ظاہر ہے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں اپنے لیے کچھ، تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیسے یہ لوگ ہیں؟ انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ جب شریک ٹھہرائے تو ان کی محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ ان کی بات مان کر، اللہ کی بات کے آگے ان کی بات مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہی ان کی محبت کا اظہار، جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ محبت تو ان کو اللہ سے ہونی چاہیے تھی، اطاعت ان کو اللہ کی کرنی تھی، اور اس سارے اظہار بھی محبت اور اطاعت کے ان کو اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے تھے، پوری شدت کے ساتھ، لیکن انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے اس کے مقابلے میں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے ایسے ظالم لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس دنیا میں، وہ عذاب دیکھیں گے، ان کو کیا پتہ چلے گا آخرت میں؟ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ تمام کی تمام قوت صرف اللہ کی ہے اور اللہ بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ تمام کی تمام قوت تو اس دنیا اور زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن کیونکہ اس نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، امتحان کے اصول پہ بنایا ہے، ابتلا کے اصول پہ بنایا ہے، تو یہاں اس نے روا رکھا ہے کہ لوگ جو دل چاہے کریں، جبھی تو امتحان ہو سکے گا کہ یہاں پر اس کی دی ہوئی مرضی میں سے اپنی مرضی چلا لیں، تاکہ امتحان لیا جا سکے، تاکہ پتہ چلے کون غلاظت میں اپنے مبتلا ہو کر آتا ہے اور کون اپنے آپ کو پاکیزہ کر کے آتا ہے۔ اور سب سے بڑی غلاظت تو ہے ہی شرک کی غلاظت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ دیکھیں گے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کی عبادت پرستش، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آئیں گے، تو ان کو پتہ چلے گا اس دن عذاب دیکھ کر کہ اللہ کتنا شدید عذاب دینے والا ہے۔ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اس دن کیا ہوگا کہ جن کی پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، کیونکہ وہ عذاب ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، وہ بھی حق الیقین پہ پہنچ جائیں گے کہ حق یہی ہے کہ اللہ آج قیامت کے دن اچھے کا بدلہ اچھا اور برے کا برا ملے گا۔ تو اس دن کیا کریں گے؟ جن کی پیروی کی گئی وہ اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کر دیں گے، وراء العذاب، عذاب دیکھنے کے بعد، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے سارے رشتے ناشتے توڑ لیں گے اپنے۔ یہ حال ہوگا اس دن جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسے لوگوں کا جو اپنی پیروی کراتے ہیں اس دنیا میں، اور ایسے پیروکاروں کا جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کے راہ پہ چلتے ہیں، دوسروں کی اتباع کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ شعور ان کا کیا پکار رہا ہے، نبیوں کی تعلیم کیا ہے، جو سنتے ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دنیا میں اللہ کے آگے نعوذ باللہ دوسروں کو اللہ شریک بناتے ہیں۔ کس طرح بناتے ہیں؟ اس طرح بناتے ہیں کہ ان کی سارا محبت، ان کی محبت کے اظہار، ان کی اطاعت وہ غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ یہ حال ہوگا ان کا جو دنیا میں تو انہوں نے انکار کبھی نہیں کیا، دنیا میں تو انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں اللہ کا شریک اگر ٹھہرایا گیا تو انہوں نے کبھی اس کا انکار نہیں کیا، لوگوں کو پیچھے بھی لگا کے رکھا اپنے، لیکن اس دن وہ بالکل کہہ دیں کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، لہٰذا پھر وہ لوگ کیا کہیں گے جو ان کی پیروی کرتے ہوئے آئے تھے؟ وقال الذین اتبعوا، وہ جنہوں نے اتباع کیا تھا پھر اللہ کا چھوڑ کر کسی کو معبود بنایا تھا۔ قرآن بار بار بتائے گا اگر اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حکم آ رہا ہے، پتہ بھی چل گیا کہ اللہ کی ان کی خلاف ورزی ہے اور اس پہ عمل کیا، تو دراصل تم نے پھر اللہ اس کو بنایا، پھر اللہ کو کہاں اللہ بنایا؟ لہٰذا ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، اگر ہمیں دوبارہ موقع ملے ایک دفعہ دنیا میں جانے کا، فنتبرأ منہم، ہم بھی کہیں گے ہم بیزار ہیں تم سے، ہم نے تم سے برات کا اعلان کیا، لیکن یہ موقع کہاں نصیب ہوگا اس وقت؟ کما تبرؤوا منا، بالکل ویسے ہی جیسے تم ہم سے آج برات کا اظہار کر رہے ہو نا، اگر ہمیں اب موقع ملے تو کبھی تمہارے پیچھے چلنے کے نہیں، ہم اس لیے قرآن پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کے پیچھے چلیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے پیچھے چلیں، ورنہ پھر وہاں جا کے اللہ سنوا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا آپس میں گفتگو ہوگی، اور اللہ کے سامنے وہ کہنے کی کوشش تو کریں گے اس کی وجہ سے میں اور میری وجہ سے یہ ہے، لیکن مانی نہیں جائے گی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، حسرت بنا کر، ہو تو اب کچھ سکتا نہیں ہے، اب حسرت ہی کر سکتے ہیں، کاش ایسا نہ کیا ہوتا، یہ تو یوم حسرت ہے، اب واپس جا کے اس کو مٹانے کا، ٹھیک کرنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور اس آگ سے اب نکل نہیں سکتے۔ وما ہم، وہ لوگ، خروج ہم بھی کہتے ہیں، اخراج ہم بھی کہتے ہیں نکل جانا، بخارجین، نکلنے والے کبھی بھی، من النار، آگ میں سے نکل نہیں سکتے۔
یہ ہم پڑھ بھی لیں گے, تھوڑی سی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے آٹومیٹکلی. یا ایھا الناس, اے لوگو, کھانے کو کہتے ہیں عقل. کلو, کھاؤ. مما, کس میں سے, اس میں سے. فی الارض, زمین میں سے. فل میں سے. حلالاً طیبہ, جو حلال ہو اور طیب ہو. دوبارہ پڑھیں, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیبہ. سمجھ میں آئی ہے سیدھی سیدھی ریان, سمجھ میں آیا نا, عربی میں لکھا ہوا, اردو نہیں سمجھ آ رہی ہے ابھی ہمیں. یا ایھا الناس, اے لوگو, کلوا مما فی الارض, زمین میں سے جو ملتا ہے اس میں سے کھاؤ. کیا ہو, لیکن وہ حلال اور طیب ہو. یہ ذہن میں رکھیں, ہمیں صرف حلال کھانا نہیں ہے, ہمارا کھانا حلال اور طیب ہونا چاہیے, یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. اگر حلال گوشت بھی سڑ جائے تو ہم نے وہ نہیں کھانا, تو ہماری غذا حلال بھی ہوگی اور طیب بھی. ذہن میں رکھیے, نبی کیا کرنا ہے, ہمارا تزکیہ, ہمیں پاک صاف کرنا ہے. ہماری غذا کیسے غیر طیب ہو سکتی ہے, ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں تو طیبات کھانے ہیں, طیبات. طیبات حلال بھی ہوں گے, ہر حلال ضرور نہیں ہے طیب بھی ہو. حلال چیز ہو لیکن سڑ جائے گی, طیب نہیں رہی, خراب ہو گئی, ہمیں پتہ چل گیا وہ طیب نہیں رہی. ہمیں تو کھانا حلال طیب. ولا, اور نہیں, اتباع ہم بھی کرتے ہیں, پیچھے چلنے کو کہتے ہیں نا. ولا تتبعوا, تم لوگ. ولا تتبعوا, میں چلنا, خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کے پیچھے, شیطان کے نشان قدم پہ نہ چلنا. انہو, ہو کون ہے یہ, شیطان. انہو لکم, تمہارے لیے. عدو کہتے ہیں دشمن کو, عدو مبین کہتے ہیں کھلا ہوا. پڑھیں دوبارہ آیت. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین. اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. انما, انما کہتے ہیں صرف. انما یامرکم, وہ تو صرف کیا حکم دے گا تمہیں, کیا ترغیب دے گا تمہیں, بالسوء والفحشاء, برے کاموں کی اور فحاشی کے کاموں کی. ظاہر ہے کس کون, یا انما یامرکم بالسوء, شیطان. ان وان, بہت ہی زبردست چیز ہے یہ, سب کی ہماری آنکھیں کھلی متنبہ رہنی چاہیے. وان تقولوا, اور تم سے کیا کہلوائے گا, تقولوا, تم سے کیا کہلوائے گا, علی اللہ, اللہ کی جانب, اللہ کے اوپر, ما لا تعلمون, جو تم جانتے نہیں ہوگے. بس دین ہے یہ سارا. یعنی کہ اگر آپ کا جو بھی دین کا علم ہے وہ مبنی بر قرآن نہیں ہوا, تو پھر آپ نے کوئی ایسی بات اللہ کی طرف جوڑی ہے جس کا علم نہیں ہے ہمارے پاس. یہ 5 کبائر میں سے ایک کبائر اللہ گنوائے گا بار بار جا کے قرآن میں. یہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو ہم جانتے نہ ہوں. اور ہم جانتے کیا اللہ کے بارے میں, عقل نے جو گواہیاں دی ہے, باقی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے قرآن کے ذریعے بتایا ہے اور عمل سنت میں جاری کروایا ہے. اس کے باہر جو کچھ بھی ہوگا وہ 100% ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. کیسے فیصلہ کریں گے ہم کہ علم ٹھیک ہے غلط, قرآن بتا دیا کرے گا. لہذا انتہائی درجے ہمیں متنبہ رہنا چاہیے. دین کے معاملے میں بات کر رہے ہیں, علم اگر مضبوط اور پکا نہیں ہے, قرآن پر مبنی نہیں ہے, تو پھر کہتے ہوئے ہم بہت دن میں ہزاروں ای میلز آ رہی ہیں, ہزاروں واٹس ایپ آ رہے ہیں, یہ میسج وہ میسج, کیا کنفرم ہو جاتا ہے کہ واقعتاً بات پکی ہے؟ قرآن کی بات تو آسان ہے پکی کرنا. باقی خیالات جو ہیں وہ خیالات ہی رہیں گے. ان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے. دیکھیں یہ شیطان کا طرف ہے, طریقہ کار کیا ہوگا. وہ شیطان جس کے پیچھے چلنے سے اللہ منع کر رہا ہے, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ کیا حربے تمہارے ساتھ چلائے گا, انما یامرکم, وہ تمہیں ترغیبیں دے گا. حکم شیطان نہیں دیتا, وہ ترغیب دیتا ہے. امر اللہ کی طرف سے آئے گا, حکم کے معنوں میں آئے گا. کسی اور کی طرف سے آئے گا تو ترغیبات کے معنوں میں آئے گا. یامرکم بالسوء والفحشاء, برائیوں کی طرف اور فحاشی کی طرف خاص طور پہ. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, اور تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کروائے گا. وہ اللہ کے بارے میں ہم کہیں, اللہ کے دین کے بارے میں کہہ دیں, اس کے نبی کے بارے میں کہہ دیں, اللہ کی طرف جائیں گی نا ساری باتیں جو تم جانتے نہیں ہوگے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, تو یہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس کی اتباع کریں گے جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس پر پایا ہے. یعنی کہ انہوں نے دلیل کیا بنائی ہے حق کے سامنے کہ ہم اس نبی کی بات کیوں مانیں, ہم کیوں مانیں کہ جو یہ کہہ رہا ہے, ہم تو وہ مانیں گے جو اپنے آباء و اجداد کو ہم جس پر پاتے ہیں. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, جبکہ پھر بھی یہ ان کی مانیں گے. اللہ تعالیٰ اظہار کر رہا ہے تعجب کا, جب بھی اپنے ماں باپ کی مانیں گے میرے حق کے سامنے
کہ ان کے آبا و اجداد جو ہیں نہ ان میں کوئی عقل ہو نہ ہی وہ ہدایت پر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ عقل مند کسے کہتا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ کہے گا، ہم آگے بھی پڑھیں گے، سورہ زمر میں بتائے گا معاف کیجیے گا کہ اولو الالباب کون ہے؟ اولو الالباب وہ ہیں جن کو آخرت کا یقین آ جائے۔ اولو الالباب کون ہے؟ عقل والے کون ہیں؟ جن کو آخرت یقین آ جائے تو ظاہر ہے اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ آخرت کی تیاری کر کے۔ ان کو اللہ عقل والا کہتا ہے، ان کو اللہ ہدایت یافتہ کہتا ہے۔ عقل والا وہ ہے جو مستقبل میں بہترین سرمایہ کاری کرے، اس کو اللہ عقل والا کہتا ہے، اس کو اللہ ہدایت یافتہ کہتا ہے کہ دنیا میں اللہ کرے سب کچھ مل جائے، ہم تو دعا ہی مانگتے ہیں، اور آخرت بھی مل جائے، یہ عقل مند ہے۔ اس کو دنیا میں سب کچھ مل جائے اور آخرت میں بربادی مل جائے تو یہ بیوقوف ہے۔ یہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے دنوں کی، تھوڑے سالوں کی پلک جھپک میں گزر جانے والی دنیا کی خاطر آخرت برباد کر بیٹھے ہمیشہ کے ٹھکانے کو، اس کو عقل مند کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے عقل مند تو وہ ہیں، ہدایت یافتہ وہ ہیں جو اللہ کے حق کو مانیں، جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے جاری کیا ہے، جو انسان کا شعور پکار رہا ہوتا ہے، نبیوں کی تعلیم سے جڑنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے انسان کا شعور، اگر اس کو مس نہ کیا جائے۔ دیکھیں کیا گواہی اللہ دے رہا ہے، کیا دلیل اللہ سنا رہا ہے کہ اس دلیل میں کوئی جان ہی نہیں ہے کہ بڑوں نے تمہیں کیا بتایا ہے۔ ہم کتنا آج کل معاشروں میں سنتے ہیں نا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو قرآن کی، تم کیا باتیں کر رہے ہو دین کی، تو ہمارے بڑوں کو کچھ نہیں آتا، ہمارے بڑوں نے کچھ نہیں سکھایا۔ جب یہ بات اللہ سنا رہا ہے ان کو کہ تمہاری دلیل کسی کام کی نہیں ہے، رد کی جاتی ہے، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ موجود تھے، نصارہ 570 سال سے اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چل رہے تھے، تحریف کر چکے تھے اللہ کی کتاب میں، انجیل میں، اور یہود 2600-2700 سال سے اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چل رہے تھے، ان کے طریقوں پہ چل رہے تھے، تحریف کر چکے تھے، تورات میں سرکشی پہ آمادہ تھے، اپنے بڑوں کو دیکھا دیکھی۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں جگہ جگہ بتائے گا، ماننے کو تیاری نہیں ہے اس دلیل کو۔ کتنی سنتے ہیں نا ہم کہ تو بڑوں کو کچھ نہیں آتا، بڑوں کو بھائی آتا ہے، جان بوجھ کے غلطی کی ہو، انجانے میں غلطی ہو گئی ہو، ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا امتحان یہ ہے کہ جب حق سمجھ میں آ گیا، حق پتہ چل گیا، تو یہ دلیل اب نہیں چل سکتی، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ بڑوں نے جو بتایا ہم نے وہ مان لیا۔ اس لیے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی ہمت بتاتے ہیں کہ حق ہم پہ واضح ہوتا چلا جائے اللہ کی اس برحق کتاب سے جو اس نے اپنے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ اس کی کمال مہربانی ہے، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے ان رویوں سے کہ ہم سنی سنائی اس طرح کی حجتوں کے پیچھے کہ یہ جو بڑوں نے یہ کہا ہے، بڑے غلطی کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حق کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی، یہی میری پالیسی ہے، یہی تم سے تقاضا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے انکار کیا کفر کے، ان کی مثال کیا ہے؟ کاف آیا کیونکہ مثال دے رہا ہے، تو کیا ہے ان کی مثال؟ كَمَثَلِ الَّذِي يَنِعُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال ایسی ہے کسی ایسے کو پکارنا جو نہ سن سکتا ہو نہ جواب دے سکتا ہو۔ یہ عام طور پر ریوڑوں کے لیے، جو جانور ہوتے ہیں نا، لوگ پکارتے تو ادھر آؤ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو ادھر آ رہے ہو، نہ وہ اگر صدائے ہوئے نہ ہوتے، نہ سن رہے ہوتے، نہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تو پکار سننے والا ہے، اللہ تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تو جواب اپنا سکینت کے ذریعے دینے والا ہے عام انسانوں کو، اور نبیوں کے ذریعے ہدایت وحی کے ذریعے جاری کرنے والا ہے۔ وہ سننے اور دیکھنے والا، وہ خبیر اور علیم، اس کو چھوڑ کر کس کو پکارتے ہو؟ جنا تمہاری پکار کو سن سکتے ہیں، نہ دعاؤں کے جواب دے سکتے ہیں، نہ تمہاری جواب کا کوئی پکار کو جواب دے سکتے ہیں۔ سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نابینا ہیں، فہم اور کیا ہے؟ عقل نہیں رکھتے۔ اتنی واضح بات ہونے کے بعد بھی جو یہی کیا جا رہا ہے اس کو اور کیا کہا جائے؟ آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتا، کان ہے سن نہیں سکتا، شعور رکھتا لیکن سمجھ میں اس کو کچھ نہیں آتا، عقل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب دیکھیں یہاں پر حلال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اللہ نے، طیب تو حلال ہی ہوگا، حلال تو ہو سکتا ہے طیب نہ ہو، شکلیں بہت ساری ہیں، طیب تو لازمی، ایمان والے کے لیے طیب کا مطلب یہ جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، ان طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر پھر کس کا کرو گے؟ اسی کا شکر کرو گے، صرف ایک اللہ کا شکر۔ انما، صرف اس نے تو کیا کیا؟ حرم علیکم، تمہارے اوپر حرام کیا، علیکم تمہارے اوپر حرام کیا کیا اس نے؟ المیتہ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت،
وما اہل بھی لغیر اللہ، اور جو کچھ تم نے جس پر اللہ کے علاوہ کسی کا نام پکار لیا. یہ اور تصریح کے ساتھ سورہ مائدہ میں ساری باتیں آئیں گی. ابھی سارے قرآن کا اسلوب ہے، اس نے انٹروڈکشن دے دیا کہ طیبات اور حلال کیا چیزیں ہیں. اللہ کا نام لے کر وہ چیز ذبح نہ ہو، اس پہ اللہ کا نام کے کچھ پکارا نہ، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ نہ پکارا گیا ہو. فمن استر غیر باغ ولا عاد، سوائے کس کے؟ اس میں کیا استثناء اللہ نے رکھا ہے کہ بس تم استرار میں نہ پڑ گئے ہو، تمہاری جان پہ نہ بنائی ہو، لیکن تم بغاوت کرنے والے نہ ہو کہ میں تو جان تو چھوڑو، میں تو جان پہ نہ بھی بن پڑی ہو، حلال کے مواقع ہو، میں کچھ نہیں جانتا، میں تو جو دل چاہے کھاؤں گا. نہ تم عادی ہو حد سے گزرنے کے، فلا اسم علیہ، لہذا اگر جان بچانے کی خاطر یہ کرنا پڑ گیا تو کر لو. اس میں بھی کیا خیال رکھو گے؟ حد سے نہیں گزرو گے، حد سے نہیں گزرو گے، سرکشی نہیں کرو گے. تو جان بچانے کے علاوہ ہم ایسی غذا نہیں کھا سکتے جو حلال نہ ہو، طیب نہ ہو. یہ بھی اللہ کی دیکھیں وہ کتنا رحیم ہے، اس نے یہ کر سکتا تھا کہ جان سے مر جاؤ، جاؤ جانتے جاتے ہو تو چلے جاؤ، اگر کچھ نہیں مل رہا تو نہیں، اس نے کہا نہیں، جان بچا لینا. لیکن جان بچانا یہ ادراک رکھ کے کہ صرف جان بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں، میں شوق میں یہ کام نہیں کر رہا، میرے 2 لقموں سے جان بچ سکتی تھی، میں پوری دعوت نہیں اڑا رہا. اس خیال رکھتے ہوئے جان بچاؤ، اللہ سے معافی مانگنی ہے، ظاہر ہے حلال کی طرف ہی تمہارا سب کا سب فوکس رہنا چاہیے. جان بچانے کا استثناء اس نے بتایا. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم، یہ استثناء اس نے اس لیے دیا ہے، وہ ہر بات میں ہماری رعایت کرتا رہتا ہے کہ کیونکہ وہ تو ہے ہی بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحمت کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا. جب اتنا رحم کرنے والا سمجھ میں آ گیا، اس نے ایک ہی بات کے بارے میں کہا ہے، دیکھو شرک یہ نہیں ہے، یہ اس کا تزکیہ نہیں ہو پائے گا اگر موت اس پہ آ گئی. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب میں جو کچھ اس نے نازل کیا ہے چھپاتے ہیں. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ عام لوگوں کا ذکر تو نہیں ہو رہا. اللہ کی کتاب سے تو صحیح معنوں میں جو صاحب علم ہے واقف ہو رہے ہیں. یہ ظاہر ہے پورے بیک گراؤنڈ میں اللہ بتا رہا ہے، علماء یہود کی بات کر رہا ہے. وہ اپنی کتابوں تک اپنے عوام کی رسائی بھی نہیں ہونے دیتے تھے، چاہے جائے گا کہ کوئی دوسری ان کی کتابوں تک پہنچے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کا دین کے معاملے میں قابو میں رکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ کتاب میں جو ہے یہ ہم بتا دیا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پہلے بھی بتا چکا، ہم نے کئی دفعہ پڑھ لیا، بعد میں بتاتا رہے گا. وہ جملوں کو سیاق اور سباق سے نکال بھی لیتے تھے، اپنے فقہ اور شریعت کو الگ کر کے بیان نہیں کرتے تھے. عام آدمی کو پتہ چلے گا نہیں، وہ تو جو بتایا جائے گا پتہ چل جائے گا. بدلے میں کیا حاصل کرنا ہوگا؟ بدلے میں وہ تو بتا دیتے اللہ کبھی یہ کبھی وہ حد سے حد کسی قسم کی طاقت. لہذا جو کچھ بھی حاصل کریں گے بدلہ میں وہ دنیا ہوگی نا، تو لہذا جو کچھ چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. اشترا کہتے ہیں اپنا مال دے کے کچھ حاصل کرنا. وہ آدمی بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے تو ہی حاصل کرتا ہے. میں نے 400 روپے کے سیب خریدے، میں اس وقت سیب کو اپنے مال سے بہتر سمجھ رہا ہوں، لہذا 400 کے بدلے سیب حاصل کر رہا ہوں. اس کو اشترا کہتے ہیں، اپنے مال دے کے کچھ لینا. تو جنہوں نے یہ کیا انہوں نے کیا کیا؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑے قیمت کے بدلے انہوں نے اپنا ایمان بیچا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت ملتی تو بیچ دیتے، دنیا پوری بھی مل جائے گی تو تھوڑی قیمت ہی رہے گی. اللہ یہ بتا رہا ہے یہ پوری دنیا مل جائے تمہیں ایمان کے بدلے، اس عمل کے بدلے، تو وہ بہت تھوڑا ہے جو تم نے حاصل کیا، کیونکہ پیچھے چھوڑ کے جانا ہے تمہیں، وہ آگے تو چلنا نہیں ہے. ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اپنے پیٹوں کو کسی چیز سے نہیں بھرا سوائے آگ کے. اس کا نتیجہ نکلے گا، وہ آگ ہے جس میں وہ پیچھے پڑ کر ہمیشہ رہنا ہے انہوں نے. الا النار، اب سنیے، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا آخرت میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن. اب دیکھیے لفظ آ گیا نا دوبارہ، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک نہیں ہونے دے گا. اللہ ان کو، دیکھیں یہ پورا قرآن بار بار ہمیں بتائے گا تزکیہ تزکیہ تزکیہ. نبی تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہے، یہ تمہیں جو علم دے رہا ہے تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہارے شخصیت کا بھی، کردار کا بھی، تمہارے وجود کا بھی. جو عمل دین کے نام پہ جاری کر رہا ہے اس کا ایک ایک عمل اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ہمارا تزکیہ کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں نے اس عمل سے گزارنا ہوگا. یا تو تم تزکیہ لے کر آؤ گے یا ہم کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. عذاب بھی اللہ کہہ دیتا، یقین مانے بہت بڑی چیز تھی. یہ قرآن کا اسلوب دیکھیں، عذاب نہیں کہا، عذاب علیم. درد عذاب سے بڑا کیا، اللہ کا عذاب سے بڑا کیا چیز ہے؟ وہ بھی عذاب علیم، دردناک عذاب.
ان لوگوں کے لیے کتنا متنبہ رہنے کی ضرورت ہے ہمیں ان رویوں سے، حلال اور حرام سے، دین کی طرف کوئی جھوٹی بات باندھنے سے، دین کے بارے میں اپنی استطاعت بڑھانے سے. ہمارے علم میں تو ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے، تاکہ اس کی سبب جب بھی بات کانوں میں پڑے ہمیں فوراً پتہ چلا کرے نہیں یہ بات قرآن سے تو میل رکھتی ہوئی نہیں ہے، میں کم از کم دوبارہ چیک تو کروں اس کو. یہ بتائی تو جا رہی ہے، سنائی تو جا رہی ہے کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا گیا علم اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. جو کچھ اب ہم سیکھ رہے ہیں سر آنکھوں پہ، جس طرح بھی سیکھ رہے ہیں، عربی سیکھ رہے ہیں، جہاں بھی پڑھ لیں، استطاعت بڑھانے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے جواب دہی ہم میں سے ہر ایک کی انفرادی ہونی ہے. وہاں پر ہر باشعور خود اللہ کے سامنے کھڑو کے جواب دے گا، اپنی ذمہ داری منتقل نہیں کر پائے گا. بس آخر میں ہم آ گئے آج کی نشست کے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ ہدایت کے بدلے کیا خریدا؟ انہوں نے گمراہی خرید لی. اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے اشترا لے لیا، کس کے بدلے میں؟ ہدایت کے بدلے گمراہی لی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب حاصل کیا انہوں نے. فما اصبرہم علی النار، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کیا ہوا تو یاد رکھو ان سے صبر ہونے والا نہیں. اس آگ میں، دنیا کی آگ میں کون صبر کر سکتا ہے؟ ایک انگلی آگ میں چلے جائے کون وہاں کھڑا ہو سکتا ہے اس کو لے کے آگ میں؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، کوئی صبر نہیں کر سکے گا اس آگ کے اندر. ذالکہ، کیوں یہ کیسے؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس لیے کہ ڈسکاؤنٹ کیسے کیوں کر ملے گا ان لوگوں کو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حق بتا نہیں دیا؟ اس نے نبیوں کے ذریعے حق نازل نہیں کیا ہمیشہ؟ کیا اس نے قرآن نہیں چھوڑ رکھا ہمارے لیے؟ کیا اس کی موجودگی میں کوئی کہہ سکتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا، میں بغیر سوچے سمجھے کرتا چلا گیا جو کچھ کرنا تھا؟ یہ اس لیے ہوگا، بتا رہا میں ایسے نہیں کسی کو عذاب دینے والا، میں نے حجت تمام کی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے. کیا اتنا کچھ بتانے کے بعد، ان بینات کے آنے کے بعد جو یہ کرتا ہے، ذالکہ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میں نے حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل کی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اب بھی جو اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے. وجہ یہ نہیں کہ پتہ نہیں چلا، وجہ یہ نہیں ہے جو کچھ بیانیں کی جاتی ہیں. اللہ بتا رہا ہے یہ صرف ضد ہے، اب یہ صرف ضد ہے. یہ بار بار بتائے گا اللہ قرآن میں کہ یہ اختلاف ہمیشہ سے جب سے دنیا میں ہے، دین کے معاملوں میں اختلاف یہ ہمیشہ اللہ کی کتابوں کی موجودگی میں ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ کی کتابیں موجود ہوں، اختلاف ہو تو پھر تو پورے حجت موجود ہے. اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا بات کیا تھی. یہ قرآن 10 جگہ دہرانے والا ہے، یہ اختلاف ہمیشہ اللہ کی ہدایت کی موجودگی میں ہوتے ہیں. ہمیں تبصرے کوئی نہیں کرنے، کتاب اللہ کی موجود ہے، اس میں کوئی شک میں ہے. اختلاف ہم میں کتنے ہیں اس کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوتے کیوں ہیں؟ لفی شقاق بعید، ایک دوسرے کی ضد اور مخالفت کی انتہائیں ہیں جو اللہ کی کتاب کی موجودگی میں اختلاف کرواتی ہیں، کسی طرح بھی کرواتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ کوئی ڈائگنوسس پورے قرآن میں نہیں بتائی. بار بار بتائے گا کہ بغیم بینہم، آپس کی ضد، آپس کا شقاق، آپس کی ضد، آپس کی ہٹ درمی. پہلے نبی سے آخری نبی تک، آخری انسان تک کتابوں کی موجودگی میں یہی ہوا ہے. یہ ہٹے گا تو ایک ہوگا کوئی، کیونکہ کتاب تو ایک ہے. یہ ہٹے گا تو ایک ہوگا کوئی، کیونکہ نبی آخری الزماں واحد دین کو 100% محفوظ شکل میں دے کر گئے ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے ہم یہ طالب علمانہ کوشش کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے کہ سب کو واضح صاف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ترجمہ ہے، سیدھا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. قرآن اپنے آپ کو بہت سارا ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ بہت ہی محکم آیات والی کتاب ہے، اپنی تفصیل بیان کرتی ہے، دی ہی گئی ہے بہت ہی حکمت اور بہت ہی باخبر کی طرف سے. اللہ ہمارے ذوق اور شوق کو اسی طرح سے وابستہ رکھے، ہمارا تعصب سے بالا تر ہو کر اس سے وابستہ ہوں، آگے سے آگے بڑھیں. بہت آسان ہے، دیکھیے گا آپ، ظاہر اس میں جتنی محنت ڈالیں گے، جتنا سیکھیں گے اتنے ہی آگے بڑھیں گے. اللہ ہمیں وقت نکالنے کی توفیق بھی دے. دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.